سرداری ہے جنت کی حسن حسین کے پاس. مظفر گڑھ میں کسی نے 5 مرلے بھی جگہ لینی ہو پہلے یہ پتا کرتا ہے مالک کون ہے. جگہ کا سودا ہمیشہ مالک سے ہوتا ہے. ساری زندگی جنت ڈھونڈتے رہے اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے. جنت کی ملکیت ہے اگر آل محمد کے علاوہ کسی بھی گھر میں. ہمیں کوئی ایک نام ایسا بتا کہ یہ جنت کے مالک ہے. اہل سنت بھائیوں نے اپنی کتابوں میں 10 صحابہ کے نام لکھے ہیں جنہیں وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عشرہ کہتے ہیں 10 مبشرہ کہتے ہیں جنہیں بشارت دی ہو. وہ کہتے ہیں یہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں جنت میں جانے کی ضمانت دی تھی. لکھ دیے انہوں نے اپنی کتابوں میں. مجھے کسی سے کوئی گلہ کوئی شکوہ تو نہیں، لیکن یہاں پہ میں عقیدے کی بات کرنا چاہوں گا. مسجد کے محراب پہ لکھ دیے ان صحابہ کے نام، دیواروں پہ لکھ دیے ان صحابہ کے نام کہ ہمارے پاس 10 صحابی ایسے ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. مجمع میں ایک میرا سنی بھائی بیٹھا ہو تو میں مہمان بن کے منت کر کے پوچھنا چاہوں گا اگر ان 10 صحابہ کو نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دے دی تھی تو انہی میں سے دوسرے نمبر والے صحابی چند دن گزرنے کے بعد میرے مولا حسن سے آگے کہہ رہے تھے لکھ دے میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں، لکھ دے میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں. اب مجھے بول کے بتاؤ جسے نانے نے جنت دی تھی اسے نواسے سے لکھوانے کی ضرورت کیا تھا اگر نبی نے جنت دے دی تھی. کیوں لکھوائی پھر حسن حسین سے؟ مالک حسین عزت عطا فرمائے، مولا حسین عزت عطا. صحابی نے بھی جنت میں جانے کے لیے رسید لکھوائی ہے تو حسن حسین سے، کیونکہ صحابی جنت میں جا سکتا ہے لے کے نہیں جا سکتا. صحابی کوثر پی سکتا ہے پلا نہیں سکتا. ہماری مجبوری ہے ہمیں جانے والا نہیں چاہیے، ہمیں لے کے جانے والا چاہیے. بخشش کی امید رکھنی ہے تو پھر صرف آل محمد ہے. ایک بھی اللہ کی کائنات میں مجھے نام ایسا دکھاؤ جسے اللہ نے اختیار دیا ہو کہ میرے فیصلوں میں تمہیں ترمیم کی اجازت ہے. اگر ذہنوں کی زمین زرخیز ہو تو میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. خدا کرتا ہے عدل، 14 کرتے ہیں فضل. نہیں 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 نہیں، جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں وہاں سماعتوں کو لے کے جانا. اللہ کا کام ہے عدل کرنا، 14 کا کام ہے فضل کرنا. عدل اور فضل اگر میں ایک جملے میں سمجھاؤں، عدل کسے کہتے ہیں؟ جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل ہے، نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دے دینا. یہ فضل ہے جو قریب بیٹھے سر نہ ہلانا، زبان کو ذکر کی امانت سمجھتے ہو تو زبان کو حرکت دینا. اللہ عدل کرتا ہے، 14 فضل کرتے ہیں. راہب آیا تھا نبی سے بیٹے مانگنے، عدل نے کہا نہیں ہے. حسین نے ہاتھ پکڑ کے بتا دیا جسے عدل 1 نہ دے اسے فضل 7 دے دیتا. بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے. آل محمد کے پاس اختیار ہے فضل کا، جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل، نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دے دینا. اسے فضل کہتے. چوتھے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا غریب ہوں، کوئی امداد کیجئے، کیا میں امیر ہو سکتا ہوں؟ چوتھے امام نے دیکھے فرمایا تیرے مقدر میں رزق نہیں. روتا ہوا جان لگا. امام نے کہا واپس آ. واپس آئے. امام نے فرمایا میرے ہاتھ دھلوا. اس نے پانی کا برتن لیا، حجت کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا. اب
اب جب دیکھا نیچے پانی کے چھینٹے نہیں، زمرد، ہیرے، یاقوت، جواہر گر رہے تھے، اتنا خزانہ دیکھے امام کی آنکھوں میں، دیکھا مولا یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا تیرے لیے ہے۔ جلدی سے اکٹھا کر کے لگا، آپ تو کہتے تھے میرے مقدر میں رزق ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ عدل تھا، یہ فضل ہے، وہ عدل تھا، یہ فضل ہے۔ یا رسول اللہ، علی ولی علی ولی یا اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ صلی اللہ۔ عدل کہہ رہا تھا، نہیں، فضل سے دیا۔ امیر المومنین کا دور حکومت، علی تخت پہ، کتنا بہترین دور ہوگا جب علی حاکم تھے۔ کیا وہ دور ہوگا، کیا وہ زمانہ ہوگا، کیا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے علی کو آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ممبر رسول پہ وارث ممبر رسول تھے، علی ممبر پہ تھے یا دربار سجا ہوا تھا، ایک شخص کی چیخ کی آواز دروازے سے آئی، لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص چیختا ہوا دربار میں آیا اور چیخ کیا رہا تھا، یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ لوگوں نے رو کے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے چوری جیسا گناہ ہو گیا، شرمندگی ہوئی، معافی چاہتا ہوں، علی سے معافی لینے آیا ہوں۔ جس کے ذہن میں ہو عدل اور ہے، فضل اور، معافی لینے آیا ہوں علی سے۔ امیر المومنین کے پاس گیا، یا علی مجھے معاف کیجئے، آپ وارث ہیں، شریعت کے مالک ہیں، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ ذہن میں رکھنا عدل، اب معافی مانگ رہا ہے علی سے، عدل تقاضا کر رہا ہے کہ انصاف کیا جائے۔ امیر المومنین نے جلاد کو بلایا، اس کی انگلیاں کاٹو۔ شریعت محمد میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں، انگلیاں کاٹنے کا، کیونکہ جو 7 اعضاء سجدے کے دوران زمین پہ لگانے واجب ہیں ان میں ایک ہاتھ بھی ہے۔ اگر اس کا ہاتھ کاٹ دو گے تو وہ سجدہ کیسے کرے گا؟ اللہ فرمایا اس کی انگلیاں کاٹو۔ جلاد نے تلوار نکالی، انگلیاں کٹ رہی ہیں، اور وہ علی کا چہرہ دیکھ، نہ چہرے پہ خوف، نہ ماتھے پہ پسینہ۔ لوگ دیکھے تو تجھے تکلیف نہیں ہو رہی، کہنے لگا اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس نے یوسف کو حسن دیا تھا۔ کوئی تو بیٹھا ہو جو تم سن کے بولتا ہوں، مجھے چہرہ حیدر کرار کی زیارت کرنے دو، آنکھوں میں خوشی کے آنسو، آنکھوں میں خوشی کے آنسو، ہاتھ سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ دوسرا ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھ کے تھا، تیرا شکریہ، تو نے یہاں سزا دے کے وہاں کی سزا سے بچا لیا۔ یا علی تیرا شکریہ، تو نے مجھے پاک کر دیا۔ علی کے قصیدے پڑھتے ہوئے دربار سے باہر جانے لگا، علی کی آواز اسے واپس بلاؤ، واپس پلٹ کے آیا، یا علی مجھے دوبارہ کیوں بلایا؟ علی نے زمین پہ پڑی ہوئی انگلیاں اٹھائی، اس کے ہاتھ پہ رکھی، علی نے اپنا ہاتھ پھیرا، انگلیاں واپس وجود کے ساتھ آئی۔ انگلیوں کا دیکھنا، دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھ کے کہنے لگا، دینی تھی تو کاٹی کیوں تھی؟ فرمایا وہ عدل تھا، یہ فضل ہے، وہ عدل تھا، یہ فضل ہے۔ عدل نے کاٹی ہے، فضل نے دی ہے۔ خدا کرتا ہے عدل، آل محمد سے کرواتا ہے فضل۔ وہ کیفیتوں میں تبدیل نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں ہے کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہو جائے، وہ عین ذات ہے۔ عدل کرے گا وہ، فضل کروائے گا ان سے۔ ہم اپنے گھر کے دروازے پہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ فضل کرتے ہیں 14، ھذا من فضل ربی لکھ دو یا علی مدد لکھ دو، بات ایک ہی ہے۔ اللہ کے فضل ہی کو علی کہتے ہیں۔
ہم نے گھر کے دروازے پہ لکھا یہ جو گھر بنا ہے یہ عدل سے نہیں بنا، فضل سے بنا۔ اگر وہ عدل کرتا تو اس گھر کی ایک اینٹ بھی نہ آتی، اگر وہ عدل کر کے دیتا تو پھر یہ کیسے بنتا؟ یہ بنا ہے تو فضل سے۔ قیامت والے دن بھی بخشش عدل سے نہیں ہونی۔ نہ اٹھے میرے مجمع میں سے کوئی ایک بندہ وہ کہے کہ میرے پاس ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ تل جائے گی۔ قیامت والے دن اگر رکھ دی اس نے اپنے پلڑے میں نعمتیں اور انسان سے کہا میری نعمتوں کے مقابلے میں اپنی عبادت لے کے آ، تیرے پلے میں کون سی ایسی عبادت جو اس کی نعمت کے ساتھ تلے؟ تیری پوری زندگی کی عبادت اس کی ایک نعمت تول لے گی؟ اگر اس نے عدل کا ترازو پکڑا تو پھر عبادت کی قیمت کیا لگے گی؟ اس کی ایک سانس، اس کا دیا ہوا وجود کا ایک حصہ تیری ساری زندگی کی عبادت تول دے گا۔ اس لیے تو خدا نے جب کہا نا میں عدل کروں گا، نبیوں کے بدن بھی کام گئے، امتیں بھی کام گئی۔ وہ عدل کرے گا تو بخشے گا کسے؟ وہ عدل کرے گا تو جنت میں کون جائے گا؟ مظفر گر بولے خدا نے کہا مطمئن ہو کے آ جانا، ہوگا عدل لیکن کرے گا فضل، ہوگا عدل لیکن جسے قیامت والے دن، جسے قیامت والے دن تخت پہ بٹھاؤں گا وہ فضل ہوگا۔ اس لیے تو فقیر بھی کہہ گیا عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جاون۔ بخشش عدل سے نہیں، بخشش ہے فضل سے، نجات ہے فضل سے۔ سارے دن کی تھکاوٹ اگلے جملے پہ اتارنے لگا ہوں، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا یہ اللہ کا عدل ہے، ہمارا علی ولی اللہ کہنا یہ اللہ کا فضل ہے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ پڑھنا یہ فضل پروردگار ہے، اللہ کے فضل سے منہ نہ موڑنا۔ علی کو چھوڑو گے تو اس کا مطلب اللہ کا فضل چھوڑ دیا، فضل چھوڑو گے تو قیامت والے دن بخشش کس سے کروانی ہے؟ قبر میں فیصلہ عدل کا ہوگا، کرسی فضل کی ہوگی۔ کوئی تو ہو جو موضوع سن کے بولے۔ جو اللہ نے قیامت میں قبر میں جو سوال رکھے ہیں وہ عدل ہے، لیکن جس کی سرحانی کرسی ہے وہ فضل ہے۔ خدا نے کوثر پہ عدل رکھا ہے، پلانے والا فضل رکھا ہے۔ قیامت والے دن نفس نفسی کا عالم عدل، لوائے الحمد کا سایہ فضل۔ جنت عطا کریں گے فضل والے، صرف اللہ کی پوری کائنات میں ایک ہی گھر آل محمد کا ہے، فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہو، صرف فضل ایسا ہے جو واپس لا سکتا ہے۔ فطرس کو بھی پتا تھا، اس نے پر کاٹے ہیں عدل ہے، اس نے بھی انتظار حسین کا اس لیے کیا کہ اب عدل سے واپس نہیں ملیں گے، فضل سے واپس ملیں گے۔ بسم اللہ۔ جتنے آل محمد کو دیکھ رہے تھے وہ عدل تھا، جو فضا کو سونپ رہے تھے یہ فضل تھا۔ جنت کے مالکوں میں نام ہے فضا کا۔ آؤ میں تمہیں قرآن ابھی لے کے ابھی جنت کی ملکیت دکھاتے ہیں۔ کوئی پراپرٹی ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی پلاٹ ہو، کوئی دکان ہو، کتنے بندوں کے نام ہے کاغذوں سے پتہ چل جاتا ہے۔
आओ जन्नत की रजिस्ट्री देखें कुरान से। कुरान ने जन्नत की रजिस्ट्री जिक्र किया है सूरह दहर में। खुदा कहता इन्होंने दी थी मेरी मोहब्बत में रोटियां, मैंने कीमत में दी है इन्हें जन्नत। इसका मतलब अल्लाह की जन्नत तुली है रोटियों में जो सैयदों के घर से गई है। पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमले कह रहा हूं। पहले दिन अफ्तार का वक्त, दरवाजे पे दस्तक, अना मस्कीन, मैं मस्कीन हूं। अली ने अपने हिस्से की रोटी, शहजादी ने अपने हिस्से की रोटी, हसन अमीर ने अपने हिस्से की रोटी, हुसैन करीम ने अपने हिस्से की रोटी। 4 रोटियां आई सैयदों की, 5वीं रखी फिजा ने अपनी। अब तो मैं नतीजे के करीब जा रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 5वीं रोटी रसूल की नहीं, फिजा की थी। रसूल ने रोजे रखवाए थे, आल ने रखे, उनमें जनाब फिजा भी शामिल। दरवाजे में आवाज आ गई, मस्कीन हूं। सैयदों ने रोटियां दी, फिजा ने 4 सैयदों की ली, नीचे 5वीं अपनी रखी। दरवाजे पे गई, देखे बगैर, पूछा भी नहीं कि कहां से आया है, रोटी रख दी उसके हाथों पे। दूसरे दिन बिल्कुल फिर अफ्तार का वक्त, दरवाजे पे फिर दस्तक, अना यतीम। 4 फिर सैयदों की, 5वीं फिर फिजा की। तीसरे दिन फिर अफ्तार का वक्त, फिर दस्तक, अना असीर, मैं कैदी। अभी ये राज खुले नहीं। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, अभी हम आपके सरों के ऊपर से गुजर रहे हैं। अभी ये राज खुले ही नहीं कि वो आने वाले कौन थे। असीर कहते हैं कैदी को। कैदी तब तक कैदी होता है जब तक कैद में रहे। कौन सा कैदी है? नहीं 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 नहीं, आप एक लम्हे के लिए खामोश हुए। कैदी तब तक कैदी है जब कैद में रहे। जब आजाद हो गया फिर कैदी कैसा? अगर तो रोटी जाती कैद खाने के दरवाजे पे, फिर कहते कोई कैदी था उसे रोटी दी। वो तो आया है सैयदों के दरवाजे पे, फिर वो क्यों कह रहा है कि मैं कैदी हूं? अंदर वाले बाहर बाद में समझना, पहले इनके दरवाजे पे आने वाले समझो। इनके दरवाजे पे आने वाले अभी तक समझ में नहीं आए। मुजफ्फरगढ़ वालों, मुझे अली की इज्जत की कसम, मैं तो अभी तक वो फकीर ढूंढ रहा हूं जो अली से अंगूठी लेके गया था। कौन सा ऐसा फकीर था जिसकी आवाज अली ने नमाज में सुन ली? और वो अंगूठी मुझे फिर दोबारा दिखाई नहीं दी। किसी किताब ने नहीं बताया कि वो कहां जाके बिकी, किन नस्लों में चली गई, कितनी तजारत हुई उसके साथ। अभी तो ये राज पर्दे उठे ही नहीं। तीसरे दिन फिर दस्तक, कैदी हूं। रोटियां 4 सैयदों की, 5वीं फिर फिजा की, रख दी। यहां से पहले दिन 5, दूसरे दिन फिर 5, तीसरे दिन फिर 5। दिन गुजर गए 3, रोटियां चली गई 15। खुदा ने रखी अदल के तराजू पे, फजल वालों की रोटियां। अब दूसरे पलड़े में रखनी थी बराबर कोई चीज। खुदा को मिली अपनी जन्नत। खुदा ने तोली जन्नत। इसका मतलब कि 15 रोटियों के बदले में जन्नत का सौदा हो गया। जन्नत बिक गई 15 रोटियों में, और उनमें से 3 गई हैं फिजा की। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब फिजा आ गई है जन्नत के मालिकों में से। या रसूल अल्लाह, आपने जन्नत के मालिकों में अपना नाम निकलवा के फिजा का नाम क्यों लिख दिया? रसूल ने फरमाया, आज जब नहीं के वाज़े रसूल आए कि अगर मैं अपना नाम लिखवा देता क़यामत वाले दिन बहुत से ऐसे आ जाने थे जो मेरे दोस्त होने थे, आल के दुश्मन होने थे, मेरे दोस्त होने थे, आल के दुश्मन होने थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, तेरी आल को नहीं माना, तुझे तो माना है। मैंने अपना नाम निकाल के दुनिया को बता दिया है, जन्नत में जाएगा वही जो आल का वफादार हो।
जान से मोहब्बत जन्नत में लेके जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्या पढ़े अभी? जिनके दरवाजे पे बैठने वाली समझ में नहीं आए, जिसने 22 साल सिर्फ कुरान से गुफ्तगू की है, राज़े फिजा नहीं पढ़े गए। मेरा सुन्नी भाई अगर कोई बैठा हो तो आपके ज़हन में ये आपको आपकी किताबों में बताया गया, नबी की तो 4 बेटियां थी। कतन मेरा कोई सुन्नी भाई यहां से ऐसा अकीदा ना लेके जाए, हम आपको बिल्कुल साफ और शफाफ अकीदा दें। नबी की 1 बेटी थी। अगर बेटियां 4 थी, मुबाहले में 1 क्यों गई? बेटियां 4 थी, चादर के नीचे 1 क्यों आई? आपने को अपनी किताबों में, आपकी किताबों में आपको पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में ये दिया। बेटियां 4 थी, जहेज 1 का क्यों बताया? अच्छा, जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हो मुझे बोल के बता देना, अगर बेटियां 4 हैं तो बाकी बेटियों की औलाद कहां है? आज किसी सुन्नी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछ किसकी औलाद है, वो कहेगा रसूल की। शजरा कहां से चला, वो कहेगा सैयदा ज़हरा से। तो फिर बाकी बेटियों की औलाद कहां गई? बेश यार हकीकत पहुंचाने दीजिएगा, जो मेरा काम है वो मुझे करने दीजिएगा बेहतर अंदाज में। कतन गालम गलोच का नाम मजहब नहीं। दलील ऐसी दे के जाऊं कि आपको दलील की रद ना मिले। मेरा सुन्नी भाई जो मजलिस शबीर में आता है वो हमारा मेहमान नहीं होता, वो हुसैन इब्न अली का मेहमान। हुसैन के मेहमान का दिल दुखाना हमारा शेवा है ही नहीं। आप मजलिसों में हमारी वजह से नहीं आए, आप हुसैन इब्न अली की वजह से। हम कभी भी अपने मजलिस के इश्तिहार में नहीं लिखते कि सिर्फ शिया हैं। मस्जिदों के दरवाजे पे लिखा होता है फलां फिरके की मस्जिद। हुसैन की किसी मजलिस में नहीं लिखा जाता यहां हिंदू आए, यहां सिख आए, यहां ईसाई आए। हुसैन का दरबार सबके लिए, हुसैन हर किसी का मौसम है। दरवाजे पे हालात की वजह से हमारे नौजवान खड़े हो जाते हैं, वो भी जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। वो जिस्म से डोलते हैं, वो भी मुल्क की हालात के पेश नजर। हम आपकी अकीदे नहीं तलाश करते। आप जो भी आए मजलिस शबीर में वो हुसैन इब्न अली का बुलाया हुआ है। लिहाजा मैं मोहब्बत के साथ अपने अहले सुन्नत भाइयों को पैगाम दूं, सुन्नी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछो किसकी औलाद है? रसूल की। नस्ल कहां से चली? बादशाह हुसैन। जनाब सैयदा से जाके शजरा मलाया, बाकी बेटियों की औलाद कहां है? मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत के समय तुम्हारा मेहमान हूं। जिस मोरख ने 4 बेटियां लिखी थी वो नवाज से भी 8 लिख सकता था, लेकिन उसने ये कागज कलम ये कह के फेंक दिया। उसने कहा बेटियां 4 लिखवा दी हैं, नवासों के नाम ना लिखवाना। नाम तो लिख दूंगा, मोहम्मद के कांधों पे कैसे बिठाऊंगा? नाम तो लिख दूंगा, सजदे में रसूल की पुष्प पे कैसे बिठाऊंगा? फिर कोई मोरख पूछ लेगा ये कैसा नबी था जो एक बेटी के बेटे तो उठाता रहा। बेटियां 4 हैं, जन्नत के सरदार एक बेटी के बेटे। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, मेरा हबीब अपनी करीबियों को उनका हक दो। सही बुखारी में लिखा है कि रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को बुला के जगीर फतक उसके नाम लिखी। बेटियां 4 थी, जगीर 1 को क्यों दी? चलें, दौर है दलील का, नफरतों का खात्मा हो चुका है। कसीर तादाद में दूसरे मसालक के लोग मजलिसों में आते हैं। मैं आपको बड़ी मोहब्बत के साथ पैगाम देना चाहूँ, अगर आप कहते हैं नबी की बेटियां 4 हैं, आज से इसी लम्हे से रिसर्च शुरू कीजिएगा। जाके पूछिएगा किसी भी अपने मर्जी के मौलाना से कि जब हमारे नबी की शादी हुई तो उम्र मुबारक कितनी थी। बिल्कुल खामोश होकर दलील सुन लीजिएगा। हो सकता है कि आप वाह वाह या दाद दें, कोई मेरा एक भाई बात से महरूम रह जाए।
میں خود کہہ رہا ہوں کہ بے شک خاموشی اختیار کر لیجیے. مجمع میں شور کا نام مجلس کی قبولیت نہیں. ایک بندہ بھی یہاں سے ہدایت لے کے جائے، یہ قبولیت. ہم نے طریقہ تبدیل کر دیا. ہم سمجھتے ہیں نعرے واہ واہ داد مجلس کی قبولیت. ہم نے یہ جو دروازہ کھولا یہ ہدایت کا دروازہ ہے. یہ مجلس نہیں، یہ سفینہ نوح ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہے جو نجات کی کشتی پہ بیٹھ رہا ہے. جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے، نوٹ کر سکو نوٹ کرنا، بعد میں پوچھنا چاہو بعد میں پوچھنا، فون کر کے لکھوانا چاہو پوچھ لینا. شادی ہوئی نبی کی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اب آپ اپنے علماء سے پوچھئے گا نبی نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ وہ کہیں گے 40 سال کی عمر. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں. پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی. 29 سال کی عمر میں پہنچ گئے رسول، اور پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے نبی کی کنیت مشہور ہوئی ابو القاسم. ٹھیک ہو گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. 25 سال سے پہلے شادی نہیں، 29 سال سے پہلے اولاد ثابت نہیں. پھر سنی عقیدے کے مطابق نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. شیعہ عقیدے کے مطابق 40 سال کے بعد اظہار کیا. نبی پہلے دن سے نبی تھے. میں دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں، دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں. سنی عقیدہ ہے 40 سال کے بعد بنی، ہمارا عقیدہ ہے پہلے دن سے نبی تھے. چلے ٹھیک ہے، سنی بھائیوں کا عقیدہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا. پھر سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے 5 سال قبل اپنی 3 بیٹیوں کا عقد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاک مدہن 3 مشرکوں سے کروایا ہوا تھا. جب آپ اپنے علماء سے دلیل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس لیے کہ اس وقت وہ خود نبی نہیں تھے. نبی بنے 40 سال کے بعد، تو پھر ان مشرکوں کے گھروں سے بیٹیوں کو واپس بلا لیا. اب میرا سنی بھائی مر جانا ہے، سانسوں کا یقین کوئی نہیں، لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں، قبر کی 4 دیواریں کچی ہیں، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں لیتے، مولوی قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے. اپنی سانسوں کو ایک لمحے کے لیے یہاں روک کے گفتگو سنو. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال؟ 15 سال. 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکل گئے، 11 سال. 5 سال تک آپ کی کتابوں میں لکھا ہے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں کر لی تھی، تو پھر 11 میں سے اور 5 نکال دو، 6 سال. کس مذہب میں ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں، جوان بھی ہو گئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں؟ عمریں پوری کر کے دکھاؤ، عمریں پوری کرو. ہم ماننے کے لیے تیار، ہم مان لیتے ہیں. ہم ضد والے لوگ نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کی اولاد ہو اور ہم انکار کریں. اگر ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں تو ہم باقی 3 کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم انہیں بھی مانیں گے. آپ ثابت کر کے دکھاؤ. اب میرا سنی بھائی مجھ سے پوچھے کہ پھر یہ کہانی کیا ہے؟ یہ رسول کی حقیقی بیٹیاں نہیں. رسالت مآب کا پہلا عقد ہوا تھا ملکۃ العرب جناب خدیجہ سے. جناب خدیجہ عرب کی رئیسہ خاتون تھی. بی بی خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ بنت وہب. یہ 3 بیٹیاں جناب حالہ کی تھی جو جناب خدیجہ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی. جب بی بی خدیجہ کا عقد ہمارے نبی سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے نبی سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں 3 یتیم بچیاں پل رہی ہیں، اگر آپ اجازت دے تو میں انہیں ساتھ لے کے آؤں. رسول نے انہیں اپنے گھر بلوا لیا. پھر یہ رسول کے گھر میں آئی. پھر ان کو یتیم پالنے کا ہنر ایسا آتا تھا. پھر یہ یتیم کو یتیم سمجھ کے نہیں پالتے تھے، پھر ایسے پالا کہ مورخ نے لکھا کہ یہ نبی کی اپنی بیٹیاں. سلبی بیٹی نبی کی ایک ہی تھی جو حسین کی ماں ہے، جو علی کی زوجہ ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو حجاب کبریا ہے، جس کا وجود نبی کی نسل کی بقا بنا ہے، جسے قرآن میں کوثر کہا گیا ہے، جسے قرآن میں عزت کہا گیا ہے، جسے قرآن میں عطرت کہا گیا ہے، جس کی طہارت کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے، جس کے دروازے پہ تارا سجدے میں گر رہا ہے. وہ ایک ہی بیٹی ہے نبی کی جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. میرا سنی بھائی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. آپ یہ نہ پوچھا کریں
کہ آپ مانتے تو آپ یہ ہم سے پوچھا کریں کہ آپ کیوں نہیں مانتے. اب دور منافقت کا نہیں، اب دور یہ ہے کہ کھل کے بات کی جائے. آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ فلاں کو نہیں مانتے، جی آپ یہ شیعہ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے، کیوں بھی نہیں مانتے؟ ہم بی بی خدیجہ کو نہیں مانتے، ہم نبی کی باقی بیویوں کو نہیں مانتے. کہتے جی اس لیے نہیں مانتے کہ فلاں بیوی فلاں صحابی کی رشتہ دار تھی، فلاں بیوی فلاں صحابی کی رشتہ دار تھی، یہ اس لیے انہیں چھوڑ دیتے. اگر ہم رشتہ داری دیکھ کے چھوڑتے تو ہم ام حبیبہ کو کبھی نہ مانتے. اگر ہم نے جی رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑنا ہوتا تو ام حبیبہ سے زیادہ خطرناک رشتہ داری کسی کی ہے؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، یہ معاویہ کی بہن ہے، یہ یزید کی پھپھی ہے. ہم انہیں نہیں مانتے، اسے مانتے. اب ہمارے گلے میں کسی نے رسی نہیں ڈالی ہوئی کہ اسے مانو، ہمیں کوئی گن پوائنٹ میں نہیں منوارا کہ انہیں مانو، ہم نے خود اپنی مرضی سے مانا ہے. باقی خاندان میں کسی کو نہیں مانا، اکیلی اس مستور کو مان لیا. میں شیعہ گھر کی بچیوں کے نام اس بی بی کے نام پہ دکھا سکتا ہوں. اس بی بی کا نام ہے، ہم چوم کے سلام کریں. اب ہم سے پوچھو گے اسے کیوں مانتے ہو جب باقیوں کو نہیں مانتے؟ ہمیں تاریخ میں کوئی لمبے چوڑے واقعات نہیں ملے، صرف ایک ہی واقعہ ملا جس سے ہمیں اس بی بی کے کردار کا پتہ چل گیا. جب فتح مکہ کے بعد اس کا باپ بیٹی کو ملنے کے لیے گھر آیا تھا، اس نیک نیت والی بی بی نے یہ کہہ کے نبی کے چمڑے کا بستر اپنے باپ کے نیچے کھینچ لیا تھا، اٹھ جا بابا یہ پاک ہے تو ناپاک ہے، اٹھ جا، یہ نبی کا پاک بستر ہے، تیرا وجود نہ. اس نے نبی کا حیا کیا، ہم اس کا حیا کرتے ہیں. اس نے نبی کی عزت کی، ہم اس کی عزت کرتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آل محمد کی عزت کرے اور شیعہ اس کی عزت نہ کرے. ہم تو اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ کوئی جانور بھی ان سے وفا کرے تو شیعہ اس کی شبیہ بھی بنا لیتے ہیں. عزت کریں گے ہم ہر اس شخص کی جس نے اولاد رسول کی عزت کی، نفرت کریں گے ہم ہر اس شخص سے جس نے اولاد رسول سے غداری کی.